خداوند یسوع مسیح کے پاک نام میں تمام سننے اور دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارا ایک بڑا اسپیشل مضمون ہے اور وہ مضمون ہے عبادتیں۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ کسی نہ کسی معبود کو مانتے ہیں وہ یقیناً اس کی عبادت کرتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا معبود ہماری عبادت سے خوش ہو جائے۔ عبادت ہے بھی وہی جس سے معبود خوش ہو۔ ہمارا معبود یہوہ الوہیم اپنی عبادت کرنے والوں کے لیے ایک حکم جاری کرتا ہے۔ زبور 2:11 میں لکھا ہوا ہے، ڈرتے ہوئے خداوند کی عبادت کر۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ عبادت ایک ایسی چیز ہے جو کرتے ہوئے ہمیں کسی بات سے ڈرنا بھی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم عبادت سے آگے پیچھے ہو جائیں اور ہمارا معبود خوش ہونے کی بجائے ہم سے ناراض ہو جائے۔ ڈرتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو۔ آئیے ہم سیکھتے ہیں بائبل مقدس کے مطابق کون کون سی عبادتیں دنیا میں ہو رہی ہیں اور کون سی عبادت ہے جو میرے خداوند کو پسند ہے۔ نمبر 1، اسرائیلی قوم، پھر بابلی قوم، پھر مسیحی قوم، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی قومیں ہیں۔ ہم دنیا کی اور قوموں کی بات نہیں کریں گے، ہم تو صرف مسیحی قوم کی بات کریں گے یا ان قوموں کی جو ان کا تعلق بائبل مقدس کے ساتھ ہے، بائبل مقدس ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے خداوند نے بنی اسرائیل قوم کو جس کو اس نے چنا، جب مصر کی غلامی سے نکالا، بحر کلثم سے گزارا، مارا میں لایا، ایلیم میں آئے، سین کے بیابان میں پہنچے اور پھر رفدیم میں پہنچے، اس کے بعد کوہ سینا پر پہنچے۔ 3 مہینے کے بعد جب یہ کوہ سینا کے اوپر پہنچے تو یہ وہ جگہ تھی جہاں موسیٰ کو خداوند نے 40 دن اور 40 رات اپنے پاس رکھا اور ان کو خداوند نے احکام دیے، اور ان حکموں میں اسپیشل یہ بھی تھا کہ تم نے میری عبادت کیسے کرنی ہے۔ جب خداوند یہاں سے نکال رہا تھا تو اس وقت بھی خدا نے کہہ دیا تھا، موسیٰ جا کر فرعون کو کہہ کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اصل میں یہاں سے نکالنے کا مقصد ہی عبادت تھا۔ یہ مارا سے آگے چلتے چلتے جب کوہ سینا پر پہنچے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خداوند نے ان کو عبادت کرنے کا طریقہ سکھایا۔ ابھی وہ طریقہ جو سکھانے والا طریقہ تھا ابھی موسیٰ کو خدا دے رہا تھا، اور ابھی وہ طریقہ لے کر اسرائیل کے پاس آیا نہیں تھا، تو انہوں نے سمجھا کہ موسیٰ جو ہے وہ مر گیا ہے، کیونکہ 40 دن اور 40 رات ہو گئے، موسیٰ کی سمجھ نہیں آ رہی کدھر ہے۔ یہ سب کے سب لوگ ہارون کے پاس آئے اور آ کر ہارون کو کہتے ہیں کہ ہارون پتہ نہیں وہ موسیٰ تو مر گیا ہے، ایسا کر ہمارے لیے کوئی دیوتا بنا دے۔ ہارون بھی ان کی بات مان گیا، شاید ان سے ڈر گیا، ان کو کہا جو تمہارے بچوں بڑوں کے کانوں میں سونے کی بالیاں ہیں وہ لے آؤ۔ انہوں نے سارا زیور جمع کیا، بٹی میں ڈالا، اور کلام کہتا ہے کہ ایک بچڑا بن گیا۔ جب وہ بچڑا بن گیا تو ہارون نے اس کے آگے قربان گاہ بنائی اور اعلان کر دیا کہ کل عید ہوگی، اور اگلے ہی دن جب وہ اس طرح کی عید منا رہے تھے، اس بچڑے کی عبادت کر رہے تھے، تو موسیٰ جو تھا وہ نیچے آ رہا تھا۔ موسیٰ نے دیکھا کہ مجھے تو خدا نے کہا کہ کوئی تراشی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا، انہوں نے آگے بچڑا بنایا ہوا ہے۔ خدا کا غضب ان پر نازل ہوا، لیکن موسیٰ خدا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ موسیٰ کو خدا نے کہا تو ایک طرف ہو جا، میں ان کو بسم کرنا چاہتا ہوں، لیکن موسیٰ نے کہا خداوند لوگ تیرے بارے میں کیا کہیں گے، اگر تو نے ان کو معاف نہیں کرنا تو میرا نام بھی کتاب حیات سے مٹا ڈال۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے ان کو نکالا اس لیے کہ عبادت کریں، اور پھر عبادت کا طریقہ بھی بتایا اور کہا کہ تو میری عبادت کرنا، میں تیرے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا، میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کروں گا، تیرے ملک میں نہ کہ کسی کے ساتھ ہوگا نہ کوئی بھانج رہے گی، میں تیری عمر پوری کروں گا، اور میں تیرے دشمنوں کو تیرے آگے شکست دوں گا۔ یہ وعدے تھے میرے خداوند کے کہ تو میری اگر عبادت کرے گا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے جو لوگ خداوند کی عبادت کرتے ہیں، میں خاص اسرائیلیوں کی بات کرنے لگا ہوں فی الحال، کیونکہ اسرائیلیوں کے ساتھ خدا نے یہ وعدہ کیا ہے۔ اب یہ تو ٹھیک، لیکن عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ میرے خداوند نے ان کو طریقہ بتایا کہ کس طریقے سے تم نے میری عبادت کرنی ہے۔ خروج کی کتاب کے 20ویں باب میں اگر ہم جائیں تو وہاں پر خدا نے اپنے ہاتھ سے 10 احکام لکھے، اور میں چاہتا ہوں ان کو اوپر سے پڑھا جائے۔
اور خدا نے سب باتیں فرمائی کہ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں۔ پہلے تو خداوند نے یہ بتایا کہ تجھے ذہن میں ہونا چاہیے کہ مصر کے اندر سے اگر نکال کر کوئی لایا ہے تو وہ میں ہوں، مصریوں کے پلوٹے اگر کسی نے مارے ہیں تو وہ میں ہوں، اور اسرائیلیوں کے پلوٹے اگر بچائے ہیں تو وہ میں ہوں، اگر آفت نازل ہوئی ہے مصر کے اوپر تو وہ میں نے کی ہے، کلثم سے اگر گزارا ہے تو وہ میں ہوں تمہیں تو یہاں پر لے کر آ رہا ہوں، من میں برساتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ آگے تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا، چونکہ یہ سارے کام میں نے کیے ہیں، میں نے تمہیں غلامی کے گھر سے نکالا ہے، جب میری حضوری کا معاملہ ہے، جب تم میرے حضور میں حاضر ہو تو وہاں پر کوئی غیر معبود نظر نہیں آنا چاہیے۔ جب خدا کی حضوری ہے تو پھر اور کسی معبود کی کا وجود بھی وہاں نہیں ہونا چاہیے۔ آگے پڑھیے۔ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، کوئی تراشی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا، کوئی صورت نہ نظر آئے، کوئی مورت نظر نہ آئے، جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر ہو سکتا ہے تجھے کوئی چیز بڑی اچھی آسمان پہ لگ رہی ہو، کوئی اچھی چیز زمین یا زمین کے نیچے پانی میں لگ رہی ہو، سوری فرد ہے۔ جب میری حضوری کا معاملہ ہے تو وہاں پہ کوئی صورت مورت نظر نہ آئے۔ ہاں جی، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا، نہ بنانا اور نہ سجدہ کرنا، اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں تیرا خداوند غیور خدا ہوں۔ اس معاملے میں مجھے غصہ آتا ہے۔ خدا نے کہا میں اس معاملے میں غیور ہوں، بلکہ میں سزا دیتا ہوں۔ یہ وہ کام ہے جس سے لوگ سزا پائیں گے۔ اسرائیلیوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب یہ باتیں خداوند نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر دی، اور خداوند نے ان کو بتا دیا کوئی مورت نہیں بنانا، کوئی صورت نہیں بنانا، اور خداوند کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، دوسرے معبودوں کی عبادت نہیں کرنا، میری عبادت کرنا ہے، مورت صورت کے بغیر کرنی ہے۔ اور ایک اور چیز پڑھیے ذرا، سسٹم کی کتاب کا 7واں باب، چونکہ خداوند کو لے کر جا رہا تھا کنعان کے ملک میں، خداوند کو پتا تھا کنعان میں لوگ کیسے ہوں گے، خداوند نے پہلے ہی ان کو کوئی سینا کے اوپر بتا دیا۔ سسٹم کی کتاب کا 7واں باب، اس کی پہلی آیت بزرگ پڑھیں گے، پہلی آیت سے۔ جب خداوند تیرا خدا تجھ کو اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کے لیے تو جا رہا ہے پہنچا دے، اور تیرے آگے سے ان بہت سی قوموں کو، جب تیرا خداوند اس کنعان کے ملک میں تجھے پہنچا دے بہت سی قومیں، تو یہاں پر 7 قومیں ہوں گی، یعنی ہتھیوں اور جرجاسیوں اور اموریوں اور کنانیوں اور فرزیوں اور حویوں اور یبوسیوں کو، جو 7 قومیں تجھ سے بڑی اور زوراور ہے، نکال دے۔ اور جب خداوند تیرا خدا ان کو تیرے آگے شکست دلائے اور تو ان کو مار لے، تو یہاں کی جتنی بھی کنعان کے لوگوں کی جتنی قومیں ہیں 7 کی 7 ان کو تو مار رہے ہو، کیا کرنا ہے؟ تو تو ان کو بالکل نابود کر ڈالنا، بالکل ختم کر دینا، نابود کر دینا۔ تو ان سے کوئی عہد نہ باندھنا، پڑھتے جاؤ، اور نہ ان پر رحم کرنا، کوئی رحم کرنے کی ضرورت نہیں، تو ان سے بیاہ شادی بھی نہ کرنا، پڑھتے جاؤ، نہ ان کے بیٹوں کو اپنی بیٹیاں دینا، اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لینا، آمین، کیونکہ وہ تیرے بیٹوں کو میری پیروی سے برگشتہ اصل کر پرابلم دیں گے۔ کیا ہے؟ اس لیے ان سے بیاہ شادی نہیں کرنا، وہ میرے بندوں کو، اسرائیلیوں کو، تیرے بیٹوں کو وہ غیر معبودوں کی طرف مائل کر دیں گے۔ ہاں جی، اور میری پیروی سے برگشتہ کر دیں گے، آگے، تاکہ وہ اور معبودوں کی عبادت کریں۔ پڑھتے جائیں، یوں خداوند کا غضب تجھ پر بھڑکے گا، اور اب جو ہی آپ کے معبود بدل گئے خدا کا غضب تم پر بھڑکے گا۔ ہاں جی، یوں خداوند کا غضب تم پر بھڑکے گا، اور وہ تجھ کو جلد ہلاک کر دے گا۔ اچھا، بلکہ تم ان سے یہ سلوک کرنا، کیا سلوک کرنا ان سے؟ کہ ان کے مذہبوں کو ڈھا دینا۔ اب غور سے سنیے، اصل میں یہاں کی 7 قومیں جو ہیں وہ بت پرست ہیں۔ وہ یہ کنعان کے علاقہ کی بات ہو رہی ہے، کنعان کے علاقہ کی جو لوگ ہیں بیسیکلی وہ بت پرست ہیں، وہاں پہ لوگ بال کو پوجتے ہیں، وہ بال کا دیوتا وہاں بنائے ہوئے ہیں۔ خدا نہیں چاہتا کہ میرے لوگ بال دیوتا کو پوجیں، خدا نہیں چاہتا کہ یہ بال کے مذبح کیا کر جائے۔ خداوند ان کو طریقہ بتا رہا تھا، تمہارا طریقہ کار یہ ہے کہ تم نے ایک خیمہ اجتماع بنانا ہے، خیمہ اجتماع میں تم نے میری عبادت کرنی ہے، یہ طریقہ ہے میری عبادت کا۔ اگر تم وہاں چلے گئے، ان کے مذہبوں کو بالکل اٹھا دینا، ان کی یسیتوں کو کاٹ ڈالو۔ اوپر سے پڑھیے، ان کے ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، ان کے جتنے بھی عبادت کی جگہ ان کو ختم کر دینا، ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اور ان کی یسیتوں کو کاٹ ڈالنا، ان کی یسیتوں کو کاٹ ڈالنا، اور ان کے مذہبوں کو ڈھا دینا۔ کنعان کے لوگ جو تھے وہ بال دیوتا کو پوجتے تھے، اور یہ بال کے دیوتا کا اس طرح کا مذبح ہوتا تھا، لوگ اس کی پرستش کرتے۔ یہ برابری کا دیوتا
لوگ غلام مانگتے, اسی سے لوگ بارش مانگتے, اور اسی بال سے ہی لوگ سمجھتے تھے کہ شاید اس کے سبب سے ہی ہماری فصل زیادہ ہوگی, ہماری ترقی ہوگی. حتیٰ کہ اپنے بچے کو بھی اس کے ساتھ ٹچ کرتے تھے, اس کو پورا خدا سمجھتے تھے, اور ساتھ ہی ساتھ اس طرح کی دیوی کا وہ یہ جسیرت بناتے. خدا نے کہا تھا ان کے مذہبوں کو کیا کر دینا, ڈھا دینا, ختم کر دینا, مٹی گائے سے بنے ہوئے ختم کر دینا. ماں نہ نظر آئے, نہ بال کا مذہب نظر آئے, نہ اس طرح کی جسیرت نظر آئے, ان کو کاٹ ڈالنا. آگے اور ان کی تراشی ہوئی مورتیں آگ میں جلا ڈالنا, ختم کر دینا. ہاں جی, کیونکہ تو خداوند اپنے خدا کے لیے ایک مقدس کون ہے. یہ حیرانگی والی بات ہے, خدا اتنا کیوں غضبناک ہے. چلو یہ اتنا تو کافی مجھے سمجھ آتی ہے کہ مذہب ڈال دینا, یہ بھی سمجھ آ گئی, یہ سیدھے کر دیں, ان کو ختم کیوں کر دینا, نیست و نابود کیوں کر دینا, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وہ انسان نہیں؟ ارے بھائی یہ بھی تو انسان ہے. اے خدا تو ان کو بھی تو روٹی دے رہا ہے, ان کو تو بچے بھی دے رہا ہے, ان کو تو رہنے کو گھر بھی دیا ہے, ان کے لیے تو سب کچھ ہی کر رہا ہے. یاد رکھیے خدا میرا خدا وہ خدا ہے جو اپنے سورج کو نیک اور بدوں دونوں پر یکساں چمکاتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے, یہ اس کا فضل عام ہے, یہ اس کا رحم عام ہے. لیکن جہاں تک کسی کی عبادت کا طریقہ ہے, یاد رکھیے خدا صرف اسی سے خوش ہے جو خدا کے کلام کے مطابق عبادت کرتا ہے. بے شک سب کچھ خدا کو دے رہا ہے. اب خدا کیوں اتنا سخت لفظ بول رہا تھا, ان کو بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دینا, اس کی ریزن کیا ہے؟ اس بات کو سیکھنے کے لیے اب 20ویں باب میں جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں سشنا کی کتاب کا 20واں باب نکالیں, جتنے بھی پیغام کو سن رہے ہیں. سشنا کی کتاب کا 20واں باب, اور میں چاہتا ہوں اس کی 10ویں سے پڑھا جائے. جب تو کسی شہر سے جنگ کرنے کو اس کے نزدیک پہنچے, یہ بات ہو رہی ہے کنعان کے علاقہ میں جب تم جاؤ گے تو وہاں پہ اتنے شہر ہیں, شہر پہ شہر تم نے لوگوں کو ختم کرنا ہے. پہلے تو ان کو صلح کا پیغام دینا. ہاں جی, تو پہلے اسے صلح کا پیغام دینا, اور اگر وہ تجھ کو صلح کا جواب دے اور اپنے پھاٹک تیرے لیے کھول دے تو وہاں کے سب باشندے تیرے باج گزار بن کر تیری خدمت کرے. پھر تو سیدھا معاملہ ہے. اور اگر وہ تجھ سے صلح نہ کرے بلکہ تجھ سے لڑنا چاہے تو تو اس کا محاصرہ کرنا, اور جب تیرا خدا اسے تیرے قبضہ میں کر دے تو وہاں کے ہر مرد کو تلوار سے قتل کر ڈالنا. اگر وہ صلح نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں ہم تو لڑنا چاہتے ہیں, تو ان کے ہر مرد کو قتل کر دینا. لیکن عورتوں اور بال بچوں اور چوپایوں اور اس شہر کے سب مال اور لوٹ کو اپنے لیے رکھ لینا, اور تو اپنے دشمنوں کی اس لوٹ کو جو تیرے خدا نے تجھ کو دی وہ کھانا. میں یہاں پر ایک بات کرنے لگا ہوں. خداوند کہہ رہا ہے مردوں کو قتل کر دینا, یہ عورتوں کو کیوں چھوڑ دینا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد جو ہوتے ہیں وہ رسپانسیبل ہوتے ہیں, مرد جو ہوتے ہیں حاکم ہوتے ہیں. اگر مرد یہ نہ بنائے تو عورتیں نہ یہ بناتی ہیں اور نہ یہ کچھ کر سکتی ہیں. یہ بیسیکلی ان معبودوں کو بنانے والے, ان کے مذہبوں کو بنانے والے مرد ہیں. قصور مردوں کا ہے, مرد لیڈر ہے, اس لیے مردوں کو ختم کرنا ہے. آگے ان سب شہروں کا یہی حال کرنا, ہاں جی, جو تجھ سے بہت دور ہے, بڑھتے جائیے, اور ان قوموں کے شہر نہیں ہے. ہاں جی, پر ان قوموں کے شہروں میں جن کو خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو دیتا ہے, شاباش, کسی ذی نفس کو جیتا نہ بچا رکھنا. کوئی وہاں پر ذی نفس ایسا نہ ہو جو جیتا رہتا ہے. ہاں جی, بلکہ تو ان کی یعنی ہتی اور اموری اور کنانی اور فرزی اور راوی اور یبوسی قوموں کو جیسا خداوند تیرے خدا نے تجھ کو حکم دیا ہے بالکل نیست و نابود کر دینا. ہاں جی, تاکہ وہ تم کو اپنے سے مکروہ کام کرنے نہ سکھائے. یہ مکروہ کام ہے. اصل بات یہ ہے بندوں کو پرابلم ان مکروہ کاموں کا ہے. مذہبیں بنانا اور مذہبوں کے سامنے بال کا مذہبہ بنانا اور یسیرتیں بنانا اور ان کو سجدہ کرنا اور ان کی رسپیکٹ کرنا, ان کو معبود سمجھنا, یہ مکروہ کام ہے. ایسا کام ہے جس سے خدا کو سخت نفرت ہے, کراہیت ہے, تاکہ وہ تم کو اپنے سے مکروہ کام کرنے نہ سکھائے جو انہوں نے اپنے دیوتوں کے لیے کیے ہیں. اس کا مطلب ہے خدا اگر ان کو مارنا چاہتا ہے تو ان دیوتوں کے سبب سے مارنا چاہتا ہے, ان یسیرتوں کے سبب سے مارنا چاہتا ہے. اب اندازہ کریں خدا عبادت کو بڑا سیریس لیتا ہے.
غلط عبادت کو خدا بہت سیریس لیتا ہے. ہم شاید اپنی عبادت کو ٹھیک لیتے ہوں. میں تمام عبادت کرنے والے لوگوں سے بات کر رہا ہوں. آج کے میسج سننے کے بعد اپنی عبادت کو بڑے غور سے چیک کریں، کیونکہ میرا خدا کی عبادت کو چیک کر رہا ہے. شاید آپ نے کبھی چیک نہ کیا ہو، انہوں نے کبھی چیک نہیں کیا، لیکن میرے خدا نے کہا ہے کہ یہ معبود ٹھیک نہیں، اس لیے ان کی عبادت کرنے والے بھی ٹھیک نہیں. یہ پوائنٹ ہے. اب ہوا کیا؟ دنیا جانتی ہے، ہم کلام میں بھی لکھا ہوا ہے، سننے پڑھنے والے جانتے ہیں. یہ کران میں گئے اور انہوں نے جا کر بال کے مذہبوں کو پوجنا شروع کر دیا اور جسیمتیں بنانی شروع کر دی، بلکہ کاٹنے کی بجائے بلکہ ان کے ساتھ مل گئے. ایک وقت آیا خدا غضبناک ہوا. خدا نے شاہ اسور کو بھیجا. اس نے اسرائیل کی 10 قبیلوں کی مملکت پر حملہ کیا اور بابل کے علاقہ سے شاہ بابل نے حملہ کیا یہودا کی مملکت پر اور ان کو پراگندہ کر دیا. 10 قبیلوں کو شاہ اسور لے گیا، 2 قبیلوں کو شاہ بابل نبوکدنصر لے گیا. اب شاہ بابل نبوکدنصر جب وہاں پر لے گیا تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ جب نبوکدنصر کو لے گیا تو سب سے پہلے وہاں پر اس نے کام کیا. وہ چاہتا تھا کہ میرے دربار میں کچھ ایسے لوگ چنے جائیں جو جوان ہوں، خوبصورت ہوں اور ان کے پاس علم بھی ہو، ان کے پاس حکمت بھی ہو. میرے دربار میں کھڑے ہو، اگر میں کچھ سوال کروں تو جواب دے سکیں، اگر میں مشورہ کروں تو مجھ سے مشورت کر سکیں، اچھی صلاح دے سکیں. لیکن پہلے ان کو 3 سال کے لیے شاہی خوراک دی جائے. یعنی شاہی خوراک کا مطلب ہے وہ خوراک جو بادشاہ کھاتا ہے، وہ ہے جو بادشاہ پیتا ہے. لہذا پورے بابل کے علاقہ میں سے جوان چنیں گے. تو اس کا حکم یہ تھا کہ وہ جو اسیر کر کے جن لوگوں کو لائے ہیں، یہودا سے لے کر آئے ہیں یہاں پر، ان میں سے بھی کچھ جوانوں کو چن لو. اس میں بھی ان کو جب یہاں لگائے ہوئے تھے اسیر کر کے، ان کو جب دیکھا گیا تو اس میں بھی 4 نوجوان، صدرک، میثاق، عبدالنجو اور دانیل. یہ 4 جوان تھے، صدرک، میثاق، عبدالنجو اور دانیل. یہ تصاویر بنانے کا مقصد ہے کہ بعد میں صحیح طور پر سمجھ آ جائے. ہوا کیا؟ ان کو جب چن لیا گیا، ان کو کہا گیا کہ بھئی آپ کو شاہی خوراک دی جائے گی اور آپ کو شاہی مے دی جائے گی. جب انہوں نے اس خوراک کو دیکھا اور اس مے کو دیکھا تو ان کو یاد آیا کہ ہمارے معبود نے تو منع کیا ہوا ہے، ہمارے معبود نے یہ والی مے پینے سے منع کیا ہے، ہمارے معبود نے سخت منع کیا ہوا ہے مے نہیں پینی. اچھا، کلام میں لکھا ہوا ہے دانیل کی کتاب کے پہلے باب کی 8ویں آیت، میں اوپر سے پڑھ دیتا ہوں. لکھا ہے لیکن دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی مے سے، کون سی مے؟ جو وہ یعنی بادشاہ نبوکدنصر خود پیتا تھا، ناپاک نہ کرے. اس کا مطلب ہے نبوکدنصر بادشاہ ایسی خوراک کھاتا ہے جو ناپاک ہے اور وہ ایسی مے پیتا ہے جس سے بندہ ناپاک ہو جاتا ہے. ارادہ کر لیا ہے ان 3-4 جوانوں نے. دل میں ارادہ بندہ کرتا ہے، پر دل میں کلام ہو تو پھر ہی ارادہ کرتا ہے. دل کے ارادے کے پیچھے اگر دل میں کلام ہو تو پھر ارادہ ہوتا ہے. ان کے دل میں کلام ہے، یہ اپنے معبود کی شریعت کو جانتے ہیں، ان کے اندر کلام کی باتیں ہیں، بڑے اسیر ہو گئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے دانیل نے خواجہ سروں کے سردار سے درخواست کی کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے معذور رکھا جائے. لیکن اس نے کوشچن کیا کہ بھئی دیکھو، اگر تم یہ مے نہیں پیو گے تو تمہارے چہروں پر تو رونق ہی نہیں ہوگی، اور تم اگر یہ والی خوراک نہیں کھاؤ گے جو نبوکدنصر کھاتا ہے. یہ نبوکدنصر، اب یہ چکن رول نہ سمجھنا، مجھے نہیں پتا یہ پورک رول ہے یا مجھے نہیں پتا یہ کون سے کتے بلیوں کے بنے ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں پر ان کے پاس کوئی شریعت نہیں، پاک نہ پاک کا ان کے پاس کوئی فارمولہ ہی نہیں، وہ سب کچھ کھاتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں بابل کے لوگوں کی. نبوکدنصر بادشاہ کی شاہی خوراک میں یہ سب کچھ کھایا جاتا ہے. لیکن صدرک، میثاق، عبدالنجو اور دانیل نے کہا کہ اس کے لیے بھی ہم سوری کرتے ہیں، میں کے لیے بھی ہم سوری کرتے ہیں پلیز، اور ہم اس کے لیے بھی سوری کرتے ہیں. اچھا تو تم کیا کھاؤ گے؟ ایسا کرو ہمیں ساگ پات دے دیجیے، 10 دن تک ہمیں آزمایا جائے.
پڑھیے ذرا پہلے باب کی 12ویں آیت. میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو 10 روز تک اپنے خادموں کو آزما اور کھانے کو سال پات اور پینے کو پانی ہم کو دلوا. یہ میں اتنی اچھی نہیں ہے، میں سے پانی زیادہ اچھا ہے. نپاک خوراک سے یہ سال پات زیادہ اچھا ہے. 10 دن بعد ہی چہرے بتا دیں گے پاک کون کھاتا ہے اور نپاک کون کھاتا ہے. ہوا یہ پڑھتے نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ پہلا ٹیسٹ تھا، یہ ان کا پہلا امتحان تھا، اور وہ پہلے امتحان میں کامیاب ہو گئے. دنیا جانتی ہے یہ چاروں جوان خدا نے ان کو بڑی عزت بخشی. میں بات جو کر رہا ہوں یہ تو کھانے پینے کا معاملہ تھا. 3 سال کے بعد یہ باہر نکلے، بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہونے شروع ہو گئے. ایک دن کا واقعہ ایسا ہوا کہ نبوکدنصر بادشاہ نے کلام کہتا ہے کہ ایک مورت بنوا لی، اور وہ بھی سونے کی. پڑھیے ذرا میرے ساتھ دانیل کی کتاب کا 3 باب، اس کی پہلی آیت. نبوکدنصر بادشاہ نے ایک سونے کی مورت بنوائی یہ ساتھ ساتھ دیکھتے بھی جائیں کہ سونے کی ایک مورت بنوائی جس کی لمبائی 60 ہاتھ اور چوڑائی 6 ہاتھ تھی. یہ بڑا ٹھیک ٹھاک اس کی ڈائمینشن بنتی ہے، مطلب ہے کہ ٹھیک ٹھاک سونا لگا ہوا تھا. اچھا، اور اسے ڈھورا کے میدان صوبہ بابل میں نصب کیا. اچھا، تب نبوکدنصر بادشاہ نے لوگوں کو بھیجا کہ ناظموں اور حاکموں اور سرداروں اور قاضیوں اور خزانچیوں اور مشیروں اور مفتیوں اور تمام صوبوں کے منصبداروں کو جمع کریں. چلو اتنے کافی ہے. اس نے صاحب کے سامنے اعلان کیا، مشورہ کیا اور ایک قانون پاس کر دیا کہ یہ جو میں نے مورت سونے کی بنوائی ہے، جس کو میں نے نصب کیا ہے، ساز بجا کریں گے، اور جب ساز بجا کریں گے تو جتنے ساز سننے والے اس کے قریب ہوں گے سب کے سب سجدے میں چلے جائیں گے. یعنی رسپیکٹ کریں گے، اس کی رسپیکٹ کریں گے. ایک بات کو یاد رکھیے، کئی دفعہ کچھ بات کرنے والے باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ وہ جو سجدے ہوتے ہیں 2 قسم کے ہوتے ہیں. ہاں میں بھی مانتا ہوں سجدے 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کسی معبود کو سجدہ کرنا، ایک ہوتا ہے تعظیماً سجدہ کرنا. تعظیماً سجدہ کرنا چاہیے پر مورتوں کو نہیں. یاد رکھیے، تعظیماً سجدہ مورتوں کو کرنا چاہیے کہ بندے کو کرنا چاہیے. ارے بادشاہ گھر بیٹھا ہو تو تعظیماً سجدہ سمجھ آتی ہے، لیکن مورت کو کون سی بندہ عزت دے؟ مورت کو عزت دینے والے کہتے ہیں ہم تعظیماً سجدہ کرتے ہیں. کیا مورت کو تم تعظیم کر رہے ہو؟ مورت کو سجدہ کرنے والے مورت کی عزت کرتے تھے. میں مورت کے فیور میں ہوں. سننے والے سن لیں، جو بڑے سجدوں کی تشریح کرتے ہیں. اوکے، جب سب نے سجدہ کیا، مجھے لگتا ہے صدرک میسک کی طرف دیکھ رہا ہے اور میسک صدرک کی طرف دیکھ رہا ہے اور ابد جو دونوں کی طرف دیکھ رہا ہے. ارے بھائی، ہمارے مقبول نے تجھ سکھایا ہوا ہے کہ تجھ بنانا ہی نہیں، نہ بنانا اور نہ اسے یہ بابلی لوگ ہیں، یہ کر سکتے ہیں، ہم نہیں کریں گے. ہمارا معبود اور ہے، اور ہمارا معبود جو ہے ہمیں اس نے کچھ ڈائریکشن بھی اور دی ہوئی ہے. یہ تو عبادت کی مجھے نہیں پتا یہ تعظیماً یا عبادت کے طور پر سجدہ کر رہے ہیں، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ تو شاید اس کی عبادت کر رہے ہیں یا بادشاہ کے حکم کی تعظیم کر رہے ہیں، لیکن یہ اپنے معبود کی تعظیم کر رہے ہیں. مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے یہ بھی عبادت میں ہے. عبادت ضروری نہیں کہ ہیکل کے اندر ہی ہوتی ہے. عبادت یہ نہیں کہ چرچ کے اندر ہوتی ہے یا مندر کے اندر ہوتی ہے. یاد رکھیے عبادت باہر بھی ہوتی ہے. اگر آپ باہر خدا کے کلام کو مان رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، تو آپ کا معبود باہر بھی جانتا ہے کہ آپ میری عبادت کر رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ 2 یا 3 گھنٹے جا کر اندر ہی جائیں تو پھر ہی عبادت ہے. یہ اپنی عبادت کر رہے ہیں، یہ اپنی عبادت کر رہے ہیں. کسی نے جا کر شکایت لگا دی نبوکدنصر کو. یہ باتیں سارے جانتے ہیں، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا. بادشاہ غضبناک ہو گیا. اچھا، میں نے جو سونے کی مورت، میرا آرڈر، میرا حکم توڑ دیا گیا ہے. ان کو آ کے جلدی پٹی میں ڈال دو، ان کو ایک اور موقع دے دو، دوبارہ ساز بجاؤ. اگر یہ نہیں دوبارہ پھر اسی طرح ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو پھر پھینک دو آگ کی پٹی. کلام کہتا ہے 7 گنا آگ کو تیز کر دیا گیا. لوگوں نے ان کو باندھا اور آگ کی بھٹی میں پھینک دیا.
کلام فرماتا ہے ان کو پھینکنے والے جھلس گئے، لیکن جب یہ آگ میں پھینک دیے گئے تو نبوکدنضر کی اندر کی آنکھیں بھی کھل گئی، وہ پریشان ہو گیا، پوچھتا ہے یہ 3 پھینکے تھے 4 پھینکے تھے؟ ان کو پتا تھا کہ 4 ہیں لیکن ادھر 3 ہی آئے ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتا دانیل اس وقت کہاں تھا، کہنے لگے یہ چوتھا کون ہے؟ وہ کہنے لگے چوتھا دانیل نہیں ہے، کہ یہ چوتھے ان کا معبود ہے، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا تھا بادشاہ جس کی عبادت ہم کرتے ہیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہمیں جلتی آگ کی بھٹی سے بھی چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اگر نہ بھی نہ چھڑائے تو سوری ہم اس تیری مورت کو سجدہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہم اپنے معبود کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے معبود کی عبادت یہ سکھاتی ہے کہ نہ کوئی مورت بنانی ہے اور نہ اس کو سجدہ کرنا ہے۔ آمین۔ ان کو باہر نکالا گیا، نبوکدنضر نہایت شرمندہ ہو گیا۔ میں یہ بتانے چاہ رہا ہوں کہ بابل کے لوگ مورتیں بناتے تھے، بابلی عبادت میں آم پی جاتی تھی، بعد میں آپ کو پتہ نبوکدنضر کے بعد آرام بادشاہ ہے تو اس نے بھی شاہی ہیکل کے برتنوں میں ڈال دی تھی، ان کے میں آم پی جاتی تھی، لیکن اسرائیلی کو میں پینا منع تھی۔ یہ عام شراب پیتے ہیں، یہ گوشت بھی ہر طرح کا کھاتے ہیں، شاہی خوراک کے اندر بھی یہی کچھ ہے۔ اب میں آنے لگا ہوں مسیحی عبادت کی طرف۔ میں نے کہا تھا 4 باتیں ہیں، نمبر 1 اسرائیلی عبادت، نمبر 2 بابلی عبادت، نمبر 3 مسیحی عبادت، اور ایک اور عبادت ہے جس کو کہتے ہیں اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت۔ ابھی ہم نے پہلے اسٹڈی کی ہے اسرائیلی عبادت کی، پھر ہم نے اسٹڈی کی ہے بابلی عبادت کی، کہ بابلی عبادت میں سب کچھ چلتا ہے، شراب بھی چلتی ہے، مورتیں بھی چلتی ہیں، مورتوں کو سجدہ بھی چلتا ہے، ہر طرح کی ناپاک غذا بھی چلتی ہے، لیکن مسیحی عبادت کی طرف ہم آتے ہیں۔ یاد رکھیے میں پہلے بھی میسج میں کہہ چکا ہوں، خدا نے 2 ہی قوموں کو چنا ہے، 2 ہی قوموں کو خدا نے کہا یہ میری خاص ملکیت ہے، 2 ہی قومیں خدا نے جن کو کہا یہ مقدس قوم ہے، نمبر 1 اسرائیلی اور نمبر 2 مسیحی یا کلیسیا۔ اب مسیحی لوگ کلیسیا جس کی بنیاد میرے خداوند یسوع مسیح نے رکھی ہے، سب سے پہلے بنیاد میں اس نے 12 رسول چنے ہیں، نبیوں کی نیو پر، اسی لیے اس کلیسیا کو کہا گیا نبیوں کی نیو پر، سنیے جی، اور رسولوں کی نیو پر۔ اب میرا مسیح یاد رکھیے اس نے یہ نہیں کہا کہ جو اسرائیلی عبادت کرتے تھے وہ غلط تھی، یہ بات نہیں ہے، اس نے کہا کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا۔ آمین۔ فرق یہ تھا کہ شریعت میں قربانیاں گزرانی جاتی تھی اور میرے خداوند یسوع مسیح نے جو خدا کا بردہ تھا اس کی جگہ خود قربانی دے دی۔ اب اسرائیلیوں کو خداوند نے سکھایا تھا کوئی تراشی مورت یا سنت نہ بنانا، اور کیا مسیحیوں کو خدا نے الاؤ کر دیا کہ تم بنا سکتے ہو؟ نو۔ یاد رکھیے مسیحیوں کو اس سے بھی زیادہ سٹرکٹ، ان کو تو کہا گیا مورت یا سنت بنانا بھی نہیں ہے اور سجدہ بھی نہیں کرنا، اور ایوان کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر خدا کے روح کی ہدایت سے پولس یونان کے ملک میں ایتھنس کے شہر میں اریوپگس کے اوپر کھڑے ہو کر اتھینے والوں کو کچھ کہتا ہے۔ ایمان کی کتاب میں 17 باب کی 29 آیت پڑھیے ذرا۔ بس خدا کی نسل ہو کر ہم کو یہ خیال کرنا مناسب نہیں۔ پولس کہہ رہا تھا، وہ پہلے بات کر رہا تھا ان کو کہ خدا کا تعارف کرا رہا تھا خدا کون ہے، اور خدا کا تعارف کرانے کے بعد اس نے بتایا کہ خدا ہی ہے جو زندگی اور سانس اور سب کچھ دیتا ہے، اور پھر یہ بھی بتایا کہ ساری قوم اسی نے پیدا کی ہوئی ہے، پھر یہ بھی بتایا کہ تمہارے شاعروں نے بھی کہا کہ خدا کی نسل ہے۔ اور اب پڑھیے سر 20ویں آیت ذرا۔ بس خدا کی نسل ہو کر ہم کو یہ خیال کرنا مناسب ایک نہیں۔ طرف تو تم کہتے ہو کہ ہم خدا کی نسل ہیں، اور خدا کی نسل کو ہو کر تو خدا کی نسل وہ ہوتی ہے جس کو خیال تک نہیں آتا، خدا کی نسل وہ ہے جس کو خیال تک نہیں آتا کہ ہمارا خدا کیا ہے۔ پڑھیے کہ ذات الہی اس سونے یا روپے یا کہ ذات الہی کسی سونے یا چاندی یا پتھر کی مانند ہے جو انسان نے گڑے ہوئے ہو یا انسان نے فن کے طور پر بنائے ہو، کسی آرٹسٹ کی کاریگری ہو، یہ تو خیال بھی نہیں کرنا چاہیے، مسیحیوں کو خیال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا تھا فضل کا دور جو ہے وہ خیالت گناہ کو بھی دیتا ہے،
پہلے بھی ایک دفعہ بتا چکا ہوں کہ پہلے تو یہ تھا کہ قولن گناہ نہ ہو، فعلن گناہ نہ ہو. فضل کہتا ہے خیالن بھی گناہ نہ ہو، خیال بھی نہیں کرنا ہے پورا صورت بنانے کا. اب مسیحیوں کے درمیان جو عبادت کا طریقہ ہے اس میں نہ شراب ہوتی ہے جس کو ہم میں کہتے ہیں، بلکہ کوئی بھی نشہ چیز نہیں ہوتی، کیونکہ کلام میں لکھا ہے شراب بھی خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوگی. نشہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے وہ بھی خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. جہاں تک مورت یا صورت بنانے کی بات ہے اس کا خیال تک کرنا بھی ناممکن ہے. سجدہ تو بہت بات کی بات آتی ہے، یہ مسیحی عبادت کا حصہ ہے. رسولوں کے اعمال کو اگر پڑھے تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ابتدائی کلیسیا جو مسیحی کہلائی، پہلی کلیسیا جن کو مسیحی بولا گیا، وہ کس طرح عبادت کرتے تھے، اور انہی کی عبادت ہی عبادت ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو سیکھیں. میرے خدا کو یسوع مسیح نے دنیا کو اپنے شاگردوں کو کہا تھا کہ تم کیا ہو دنیا کا نور. رسولوں کو یہ کہا تھا، رسولوں کی عبادت جو دنیا کا نور ہے، اور کہا کہ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے. عبادت ہماری روشنی ہے. عبادت مسیحیوں کی عبادت ایک ایسی عبادت ہے جس سے مسیحیت کی روشنی لوگوں پر پڑتی ہے. ہماری عبادت بتاتی ہے کہ ہمارے درمیان مسیح ہے. اب ابتدائی کلیسیا کے اندر جب عبادت ہوتی تھی لوگ توبہ کرتے، لوگ گناہوں کی معافی کا بپتسمہ لیتے، روح القدس پاتے، دعائیں کرتے، رسولوں سے رفاقت رکھتے، پاک شاہ میں شریک ہوتے، رسولوں سے تعلیم پاتے. آمین آمین. رسولی عبادت کی میں بات کر رہا ہوں. سب مسیحی جو سن رہے ہیں میرے کلام کو سنیے. مسیحی عبادت کے اندر گناہوں سے لوگ توبہ کرتے ہیں. رسولی عبادت یا مسیحی عبادت کے اندر لوگ اپنے گناہ کی معافی کے لیے خداوند یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لیتے ہیں. رسولی عبادت کے اندر لوگ روح القدس کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، پانی اور روح سے پیدا ہونا ضرور ہے. پھر رسولوں سے تعلیم پاتے رہے وہ لوگ، ایمان کی کتاب کی بات کر رہا ہوں. پھر وہ رسولوں سے رفاقت رکھتے رہے، پھر وہ حمد کرتے ہوتے، پھر وہ دعا میں مشغول رہتے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ روٹی توڑنے یعنی پاک شام میں شریک ہوتے. کلام میں لکھا ہے جنہوں نے کلام کو قبول کیا وہ رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے. یہ ہے مسیحیوں کی عبادت. This is Christian worship. This is called Christian worship. اس کو مسیحیوں کی عبادت کہتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا پولس اور سیلاس قید میں تھے. ایمان کی کتاب میں 16ویں باب میں لکھا ہے. میں چاہتا ہوں زبانی بتاتا جاؤں کیونکہ ایسا واقعہ دنیا کو پتا ہے. پولس اور سیلاس نے یہ جا رہے تھے کیسریا فلپی کے علاقہ کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں پر انہوں نے ایک لونڈی میں سے بدلو کو نکال دیا، اور چونکہ وہ کسی کی کمائی کا بڑا ذریعہ تھی انہوں نے ادھر ادھر جیسے بھی ان کا پروگرام تھا جیسے بھی انہوں نے کیا، ان بیچاروں کو کاٹ میں ان کے پاؤں ٹھکوا دیے. آدھی رات کے وقت لکھا پولس اور سیلاس دعا کر رہے اور حمد کے گیت گا رہے تھے. یاد رکھیے، سننے والے سن لیں، دیکھنے والے دیکھ لیں، مسیحیوں کی عبادت صرف چرچ میں نہیں ہوتی، قید خانہ میں بھی ہوتی ہے. قید خانہ میں بھی عبادت ہوتی ہے. ہماری عبادت ہم سے کبھی جدا نہیں ہوتی. جیسے میں نے بتایا کہ اسرائیلی مورت کے آگے پیچھے کھڑے بھی عبادت کر رہے تھے، مسیحی بھی جہاں پر مرضی ہو ان کا معبود ان کے ساتھ رہتا ہے، اور وہ ہر وقت اس کا خوف مانتے، اس کی عبادتی ماحول کے اندر ہی اپنے آپ کو رکھتے ہیں. قید خانہ میں ہے لیکن ماحول عبادتی ہے. دیکھا کیا ہوا؟ بڑا بنچال آیا. صرف بنچال ہی نہیں آیا، قید خانہ کے دروازے کھل گئے. صرف دروازے نہیں کھلے، قیدی باہر آ گئے مجھے لگا ہے. اور شاید پولس اور سیلاس نے کہا وہ قیدیوں باہر آ جاؤ، ادھر قریب آ جاؤ. جب وہ شاید قریب چلے گئے، لکھا ہوا نہیں ہے، میرا خیال ہے جب قریب چلے گئے تو کلام کہتا ہے کہ ان کی بیڑیاں بھی کھلنی شروع ہو گئی ہیں. دروازے پہلے کھلے پھر بیڑیاں کھل گئی. بنچال آیا ہوا ہے. دروگا جاگ اٹھا. دروگا نے دیکھا دروازے کھلے ہوئے ہیں، ان کو قیدی اس کو نظر نہیں آئے. کلام میں لکھا اس نے تلوار کھینچ کے اپنے آپ کو خودکشی کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ابھی اس نے کیا کچھ نہیں تھا. پولس نے وہیں سے چلا کر کہا او دروگا
अपने ते नुकसान ना पहुंचा, सब इधर ही है, सब इधर ही है, कहीं नहीं गए। ये वैसे मेरा भी क्वेश्चन है कि भाग क्यों नहीं गए कैदी? मुझे लगता है वो इस सारे मंजर से ये अजीब एक मौजज़ा है, एक बड़ा अजीब काम है जो वहां पर हो रहा है। इनकी इबादत में कैद के दरवाजे खुल रहे हैं, इनकी इबादत में कैदियों की बेड़ियां खुल रही हैं। शायद पौलुस ने और सिलास ने कहा है, भाइयों फिक्र ना करो, जिस खुदा ने आज खोल दी है ना बेड़ियां, आज दरवाजे खोल दिए हैं, ये पक्के ही खुल जाएंगे, भागने की जरूरत नहीं, बस आप हमारे साथ रहें, खुदा सारे काम में कर देगा। ये वहां से भागे ही नहीं, लिखा दरोगा अंदर आ गया और उसने आकर कहा, पौलुस और सिलास से उनके आगे गिर पड़ा, कहता हूं भाइयों मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। वो समझ गया कि ये लोग खुदा के लोग हैं और ये निजात याफ्ता लोग हैं और इनकी इबादत वाकई उस इबादत है। आमीन आमीन। इसको कहते हैं तुम्हारी रोशनी आदमियों के दरमियान चमके। पौलुस ने कहा तू यीशु पर ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। आमीन। कैदियों के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे समझ आती है कि दोबारा उनकी फिर बेड़ियां उन्होंने पहना दी है, उस दरोगा ने उनको दोबारा फिर बंद कर दिया है कैद खाना में, और इनके काठ में से पांव खोले हैं और इनको साथ घर ले गया है। टाइम इज नाइट, मिडनाइट की बात हो रही है, आधी रात की बात हो रही है। इनको घर ले गया, इन्होंने जाकर उनके घर वालों को, दरोगा के घर वालों को खुदा का कलाम सुनाया। जब उन्होंने कलाम सुना, पूरा वाक्या भी सुना, उन्होंने भी बपतिस्मा के लिए तैयारी शुरू कर दी। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको कहते हैं मसीही इबादत। आमीन। मसीही इबादत होती है जहां लोग निजात की बातें करते हैं, मसीही इबादत होती है जहां लोग तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, ये मसीही इबादत है। आमीन आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने भी इन्हीं रसूलों की मानद होना है, हमने भी मसीही रसूलों की तरह इबादत करनी है, क्योंकि ये हमारा स्टैंडर्ड है। रसूली इबादत मसीहों की स्टैंडर्ड की इबादत है। क्यों मैं ये इतना बड़ा वर्ड इस्तेमाल कर रहा? इब्रानियों का खत उसका 13वां बाब उसकी 7 में निकालिए। जो तुम्हारे पेशवा थे, सुनिए पौलुस ने लिखा है इब्रानियों को, जो तुम्हारे पेशवा थे और जिन्होंने तुम्हें खुदा का कलाम सुनाया, वो पेशवा जिन्होंने कलाम सुनाया है तुम्हें, उन्हें याद रखो। जिन्होंने कलाम सुनाया है उनको याद रखो। अच्छा, और उनकी जिंदगी के अंजाम पर गौर करके, उनकी जिंदगी के अंजाम पर, उन पेशवाओं की जिंदगी के अंजाम पर गौर करके उन जैसे ईमानदार हो जाओ, उन जैसे ईमानदार हो जाओ। अब क्वेश्चन रेज होता है, अरे भाई वो कौन से पेशवा है जिन्होंने कलाम सुनाया है? और कौन है जिसकी जिंदगी के अंजाम को हम जानते हैं? कोई शख्स किसी की जिंदगी के अंजाम को नहीं जानता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, रसूल है जिनकी जिंदगी के अंजाम को हम जानते हैं। कैसे? इस कलाम में लिखा हुआ है, जिन्होंने कलाम सुनाया है, जो पेशवा थे, उन पेशवाओं में से एक पेशवा जिसका नाम यूहन्ना था, जिसकी बात लिखा है जब यीशु बैठता था तो वो छाती का सहारा लेकर बैठता था, उस यूहन्ना की बात करते हैं। वो यूहन्ना जब पतमस के जजीरे में सजा के तौर पर उसको भेज दिया गया, तो मेरे खुदावंद यीशु ने उसको कहा तो जरा ऊपर आ गया। यूहन्ना ऊपर चला गया आसमान पर, और आसमान पर उसको बहुत कुछ दिखाया गया, जब पर और बहुत कुछ दिखाया कि उसको नया यरूशलेम भी दिखाया गया। कलाम कहता है यूहन्ना ने नए यरूशलेम को नीचे उतरते देखा और वो हैरान रह गया कि नए यरूशलेम की 12 बुनियादों पर 12 रसूलों के नाम लिखे हुए थे। अब सुनने वाले और देखने वाले मुझे ये बताएं, खुद फैसला करें, क्या इनकी जिंदगी का नाम अच्छा है कि बुरा है? बहुत अच्छा। जिनके नाम नए यरूशलेम की 12 बुनियादों पे लिखे हुए हैं, आपका क्या ख्याल है? सिर्फ नाम लिखे हैं कि ये भी अंदर है? और जिसका नाम लिखा हो अंदर होता है, इसका मतलब है वो रहता भी इसके अंदर ही है। और भाई ये है जिनकी जिंदगी के जाम को हम जानते हैं। इन जैसे ईमानदार हो जाओ। पतरस, याकूब, यूहन्ना, अंद्रियास, फिलिप्पुस, मत्ती, बरनबास, मैं इनकी बात कर रहा हूं। इनकी जैसे ईमानदार हो जाओ, इन जैसी इबादत करो। इनकी इबादत रोल मॉडल इबादत है। इनकी इबादत है जो एक
थे, इनकी इबादतों में बीमार शुमा पाया करते थे, इनकी इबादतों में 3-3 हजार लोग बपतिस्मा लिया करते थे। ये है इबादत, ये है सही इबादत। मैं तमाम इबादत करने वाले मसीहियों को बोलूंगा, अपनी इबादत को चेक करो, अपनी इबादत का स्टाइल चेक करो, अपनी इबादत गाह का सिस्टम चेक करो। तुम्हारी इबादत गाह में क्या वही कुछ हो रहा है जो रसूलों की इबादत गाह में हुआ करता था? चेक योर वर्शिप, चेक योर वे ऑफ वर्शिपिंग। उन जैसे ईमानदार हो जाओ। आमीन आमीन। अब मैं चौथी इबादत की तरफ आने लगा हूं। एक और इबादत है जिसको पौलुस कहता है ये अपनी इजाद की हुई इबादत। अपनी इजाद, भाई ये तो ठीक है, इंसान ने बड़ा कुछ इजाद किया है, इंसान ने पता नहीं क्या क्या इजाद कर लिया है, लेकिन अफसोस इसने इबादत भी इजाद कर दी है। ये हैरानगी वाली बात है। अरे इबादत को इजाद करने वाली चीज नहीं थी, इबादत तो ऑलरेडी रसूल हमें बेहतरीन इबादत का तरीका सिखा कर गए हैं। इस्राएलियों का इबादत का तरीका बड़ा अच्छा था और उसी की शेप में ही आगे मसीहियों की इबादत है। अच्छा है, इंसान ने बहुत कुछ इजाद किया है, लेकिन अफसोस इंसान ने इबादत भी इजाद कर ली है। उसको कहते हैं अपनी इजाद। ये टर्मिनोलॉजी मेरी नहीं है, ये बाइबल मुकद्दस की है। निकालिए कुलसियों के नाम पौलुस का खत, कुलसियों के नाम पौलुस का खत, उसका दूसरा बाब है, 20वीं आयत। जी आराम से जरा बेटा तसल्ली से पढ़ना इसको। कुलसियों के नाम पौलुस का खत है, उसका दूसरा बाब है, उसकी 20वीं से पढ़िए जी। जब तुम मसीह के साथ दुनियावी इब्तदाई बातों की तरफ से मर गए, आप जरा सुन के ऐसे शुरू करें, ज्यादा खूबसूरत लगेगा। बस खाने पीने या ईद या नए चांद या सब्बत की बाबत कोई तुम पर इल्जाम ना लगाए। ये कलीसिया को पौलुस रसूल लिख रहा है। असल में मैं थोड़ा सा बताने लगा हूं, कुछ यहूदी मायल मसीही थे जो मसीहत में आए थे। यहूदी मायल मसीही इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक उनका रुझान यहूदियत की तरफ था। वो अभी भी चाह रहे थे कि सब्बत को उसी तरह ही माना जाए, वो अभी भी चाह रहे थे कि नए चांद और ईदों को इसी तरह ही माना जाए। तो उनको कह रहा है हाँ जी, क्योंकि ये आने वाली चीजों का साया है, मगर असल चीजें मसीह की है। और आगे, कोई शख्स खाकसारी और फरिश्तों की इबादत पसंद करके तुम्हें दौड़ के इनाम से महरूम ना रखे। ये एक और पार्टी है जिसकी गनास्तीइज्म एक बिद्दत हुआ करती थी उस वक्त रसूलों के वक्त। तो वो क्या करते थे कि खाकसारी और फरिश्तों की इबादत को बड़ी तरजीह देते थे। फरिश्तों की इबादत का मतलब होता है वो समझते थे कि ये जो खुदा के फरिश्ते आते हैं ये बड़े खास होते हैं। हाँ, मैं तो कहता हूँ बड़े खास होते हैं। जबरील बड़ा फरिश्ता खास था, मीकाईल फरिश्ता बड़ा खास था, लेकिन भाई वो फरिश्ते थे, वो कोई ऐसा तो नहीं कि हम उनको मबूदी बना लें। तो उस वक्त भी कुछ इस तरह के लोग थे जो फरिश्तों की इबादत इन्होंने करना शुरू कर दी। और शायद सुनने वाले और देखने वाले जानते हैं, अभी भी हमारे मुआशरे के अंदर, पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कई दफा दुआ करते हुए कहते हैं मीकाईल मेरी मदद के लिए आ। अरे भाई, मदद के लिए मीकाईल नहीं आता। दाऊद से पूछे कौन मदद के लिए आता, कहता है मेरी मदद अरे खुदा से मदद मांगते हैं, मीकाईल से मदद नहीं मांगते। ये और बात है वो मीकाईल को भेजे तो उसका मामला है, ये हमारा मामला नहीं है। तो उस तरह के कुछ लोग फरिश्तों की इबादत पसंद करके क्या करते थे, ऐसा शख्स अपनी जिस्मानी अकल पर बेफायदा फूल कर, पौलुस कह रहा है कि कोई शख्स खाकसारी या फरिश्तों की इबादत को पसंद करके, ऐसा ना हो कि तुम जिस दौड़ पर दौड़ना शुरू किया है, तौबा किया, बपतिस्मा लिया, रूह पाया, अब खुदा के साथ चल रहे हो, तो ये जो दौड़ रहे हो तुम्हें वो दौड़ के नाम जो तुझे खुदा ने देना उससे महरूम ही कर दे। इस तरह का शख्स जो फरिश्तों की इबादत पसंद करता है वो क्या है, वो अपनी जिस्मानी अकल पर बेफायदा फूल कर देखी हुई चीजों में मसरूफ रहता है। हाँ, आगे पढ़िए। और उस सर को पकड़े नहीं रहता, पढ़ते जाओ। उससे सारा बदन जोड़ों और पट्टों के वसीला से परवरिश पाकर और बाहम पेवस्ता होकर खुदा की तरफ से बढ़ता जाता है। हाँ जी, 20वीं आयत पढ़िए। जब तुम मसीह के साथ दुनियावी इब्तदाई बातों की तरफ से मर गए, यानी जब तुमने उस तरह चांद और ईदों को और सब्बत को उस तरह मनाना छोड़ दिया है, मसीह की दुनियावी इब्तदाई बातों को, हाँ जी, तो फिर उनकी मानद जो दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं, इंसानी अहकाम और तालीम के मुआफिक ऐसे कायदों के क्यों पाबंद होते हो? कलीसिया के कुछ लोग हैं जो अभी तक मसीह में आने के बाद भी इंसानी हुक्म, इंसानी अहकाम और तालीम की पाबंदी करते हैं। अरे भाई देखो तो सही, जिस हुक्म को मान रहे हो वो खुदा का हुक्म है कि
بندے نے دی ہے، یہ دیکھنا پڑے گا. آگے بڑھیے کیا لکھا ہے کہ اسے نہ چھونا، ہاں اسے نہ چکھنا، پڑھتے جاؤ. اسے ہاتھ نہ لگانا، ہاں جی کیونکہ یہ سب چیزیں کام میں لاتے لاتے فنا ہو جائیں گی. شاباش. ان باتوں میں اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت، یہ اس طرح کی باتیں جس عبادت میں خدا کا حکم نہ ہو، انسانوں کا حکم ہو. ایسی عبادت جس میں خدا کی تعلیم نہ ہو بلکہ کسی انسان کی تعلیم ہو، ایسی عبادت میں خاکساری بھی بڑی نظر آتی ہے، جسمانی ریاضت بھی بڑی نظر آتی ہے، لیکن یہ ہوتی کون سی عبادت ہے؟ اپنی ایجاد، اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت. ایسی عبادت ایجاد کو لوگوں نے کر دی ہوئی تھی اس وقت کہ اس میں بڑی خاکساری نظر آتی تھی، بلکہ پولس کہہ رہا تھا کہ کیوں پابند ہوتے ہو؟ انسانی احکام اور تعلیم کے کیوں پابند ہوتے ہو؟ تمہیں خدا کی تعلیم اور خدا کے احکام کے پابند ہونا چاہیے. بڑی ادھر پورا بیٹا. ان باتوں میں اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت اور خاکساری اور جسمانی ریاضت کے اعتبار سے حکمت کی صورت تو ہے، لگتا بڑی حکمت بڑی لگ رہی ہے اس کے اندر. ہاں جی. مگر جسمانی خواہشوں کے روکنے میں ان سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا. عبادت وہ ہوتی ہے جس میں جسمانی خواہشیں رکتی ہیں، جس میں لوگ توبہ کرتے ہیں، جس میں لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں. یاد رکھیے جو اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت ہے اس میں حکمت بڑی لگ رہی ہوتی ہے، اس میں بڑی ریاضت لگ رہی ہوتی ہے، جیسے آپ کے سامنے تصویر بھی بنی ہوئی ہے، اس میں ریاضت بڑی لگ رہی ہے، خاکساری بڑی لگ رہی ہے، لیکن توبہ کوئی نہیں ہوتی، زندگیاں تبدیل نہیں ہوتی. اور اس طرح کی عبادت کو کیا کہتے ہیں؟ اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت. کتنی باتیں میں نے بتائی ہیں؟ 4. پہلے نمبر پر اسرائیلی عبادت، 2 نمبر پر بابلی عبادت، نمبر 3 مسیحی عبادت، اور اب میں آ گیا ہوں اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت. اور مزیداری کی بات پولس سب لکھ رہا تھا نا اپنی ایجاد کی عبادت، تو نے کیا بھی مسیحیوں کا رہا تھا، یہ نقوی کلیسیا ہو رہا تھا. اس کا مطلب ہے کلیسیا کے اندر ایسی کوئی چیز ہے جو اپنی ایجاد کی ہوئی ہے. کلیسیا ہی نے کچھ ایسی عبادتیں ایجاد کر دی ہے جس میں خدا کی تعلیم نہیں، خدا کا حکم نہیں، لیکن وہ عبادت کر رہے ہیں. مثلا خدا نے منع کیا ہوا نا تراشی مورت نہ بنانا، کسی چیز کی صورت بنانا منع کیا ہے، صورت بنانے سے، مورت بنانے سے، لیکن اگر کوئی بنا لے تو اس کا مطلب ہے خدا کی تعلیم تو اس نے چھوڑ دی، انسانی تعلیم اس نے شروع کر دی. مثلا میں تو چرائے سامنے لکھی ہوئی ہے، لکھا تم بتوں کی طرف رجوع نہ لانا، بھلے سونے کا بھی ہو. یہ نہیں کہ یہ سونے کا تو یہ بڑا خوبصورت ہے، یہ بڑا مہنگا ہے، اور مہنگے یا خوبصورتی کی نہیں. تو بتوں کی طرف رجوع نہ ہونا اور نہ اپنے لیے ڈھالے ہوئے دیوتا بنانا. میں خدا ہوں تمہارا خدا ہوں. ہاں میں خدا ہوں تو پھر وہاں پہ بتوں کا کوئی کام نہیں. تو اپنے لیے بت نہ بنانا اور نہ کوئی تراشی ہوئی یا لاڈ اپنے لیے. کئی دفعہ بت نہیں بناتے، مورت بھی لاڈ کھڑی کر لیتے ہیں. چل مطلب کوئی نہ کوئی کھڑا کر لیتے ہو بھائی، نہیں کرنا. اور نہ اپنے ملک میں کوئی شبیدار پتھر رکھنا تاکہ اسے کیا کرو، سجدہ کرو. ہاں اس طرح کی کوئی لاڈ نظر نہیں آنے پورے ملک میں، چرچ میں نہیں، ملک میں نظر نہیں آنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں مسیحیوں کی حدود میں کوئی لاٹ نظر نہیں آنی چاہیے سائنس کے مطابق. اس لیے کہ میں خدا ہوں تمہارا خدا ہوں، وہ میں تمہارے ملک پر بھی نگاہ کرتا ہوں. تمہارے صرف چرچ پر یا ہیکل پر نگاہ نہیں کرتا، میں سراؤنڈنگ پر بھی نگاہ کرتا ہوں. بلکہ خدا والی اسرائیلیوں کو یہ بھی لکھایا تھا لعنت اس آدمی پر جو کاراگری کی صنعت کی طرح کھودی ہوئی یا ڈالی مورت بنا کر جو خداوند کے نزدیک مکروہ ہے. یہ بت جو ہوتے ہیں یہ مکروہ ہے خداوند کے نزدیک. بس کو کسی پشیدہ جگہ میں نصب کرے بس باقی سب لوگ جواب دے اور کہیں آمین. میں بتانا چاہ رہا ہوں بت خدا کو کے نزدیک مکروہ چیز ہے. میرے خداوند یسوع سے ایک دفعہ اس کا ذکر بھی کیا، متی کی انجیل میں ہے، پڑھتے نہیں. اس نے کہا کہ جب تم اس مکروہ اور اجاڑنے والی چیز کو اس جگہ کھڑا دیکھو جہاں اس کا کھڑا ہونا روا نہیں، تو وہ کون سی مکروہ چیز ہو سکتی ہے؟ ڈیفینیٹ وہ بت ہوگا. ہوا نہیں ابھی، ہو آنے والے وقت کی بات ہے. اور آج غور سے میری بات کو سنیں. جو ہی کلیسیا سماعت پر جائے گی روئے زمین کے اوپر ایک شخص جس کو مخالف مسیح کہتے ہیں، جس کے نام کے عدد کی ویلیو جو ہے 666 یا 666، وہ دنیا میں ظاہر ہوگا، منظر عام پر آئے گا، اور کلام کے مطابق جس طرح کے کلام کے لکھا ہوا ہے مکاشفہ کی کتاب میں 13ویں باب میں، وہ بت بنوائے گا اور بت کی پرستش بھی کروائے گا. یاد رکھیے
بت بنوانا اور بت کی پرستش کروانا یہ مخالف مسیح کا کام ہے. اور اگر کلیسیا کے اندر سونے کلیسیا اگر آپ کے درمیان کوئی شخص بت بنواتا ہے اور بت کی پرستش بھی کرواتا ہے تو اس کے اندر مخالف مسیح کی روح کام کر رہی ہے. لیکن وہ بت بنوائے گا، لکھا ہوا ہے جس حیوان کے گھر کہے گا کہ تلوار لگی تھی وہ زندہ کو اس کا بت بناؤ، بلکہ اس کو اس کی پرستش بھی کرو. حالانکہ کلام کے مطابق بالکل منع ہے لاٹ کھڑی کرنا. میں نے ایک تصویر سامنے واقع لے آیا ہوں. یہ مسیحیوں کی عبادت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، لیکن یہ وہ عبادت ہے جو اپنی ایجاد کی ہوئی ہے. نہ تو یہ رسولوں کے نزدیک کلام کے مطابق ہے، نہ یہ اسرائیلیوں کے نزدیک. ہاں شاید مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بابلی مائل مسیحی ہیں، بابلی مائل جن کا رجحان بابل کی طرف ہے، بابلی رجحان رکھتے ہیں، شاید یہ ان کی ایجاد ہے. میرے خیال میں یہ اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت ہے. خداوند لاٹ کھڑی کرنے سے منع کرتا ہے. اس کو خدا نے نصب نہیں کیا، نہ یہ خدا ہے. نبوکدنصر نے مورت کو یہ نہیں کہا تھا کہ مورت خدا ہے، نہیں، اس نے کوئی چیز کھڑی کی ہے، اس کو کہا تھا. اب مجھے نہیں پتا یہ تعظیماً سجدہ یا دوسرا سجدہ ہے، دونوں ہی سجدہ، دونوں ہی غلط ہے. یہ بھی غلط اور سجدہ بھی غلط. اور یہ اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت جو لوگ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. پھر ایک اور بڑا معاملہ ہے، کچھ لوگ یہ تو نہیں کرتے لیکن وہ مورتیں تو نہیں بناتے، لیکن وہ صورتیں ضرور بنا لیتے ہیں. اس کو میں ضرور آج تھوڑا سا میسج لمبا ہے لیکن کوئی بات نہیں، میں چاہتا ہوں کہ لوگوں تک یہ کلام کی باتیں پہنچے. یسوع نے ایک بات کہی، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مجھ پر نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے پر ایمان لاتا ہے، اور جو مجھے دیکھتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو. بڑی بات ہے، جو مجھے دیکھتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو. اس کا مطلب یسوع کا یہ نہیں تھا کہ میں فزیکلی بیچنے والے کی طرح ہوں. بے شک اس کا مطلب اور مقصد یہی تھا کہ جو کام میرا بیچنے والا کرتا ہے وہی کام میں کرتا ہوں، اور میرے کاموں کے سبب سے ہی مجھے قبول کرو کہ میرا باپ مجھ میں ہے. مطلب اس کا یہی تھا. لیکن جہاں تک دیکھنے کی بات ہو رہی ہے، یسوع مسیح نے ایک دفعہ کہا یوحنا کی جلد کے 14 باب میں فلپس سے باتیں کر رہا تھا، اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے، اب اسے جانتے ہو دیکھ لیا اور اب اسے دیکھ لیا. فلپس تو فوراً پریشان ہو گیا، میں نے کہا باپ کو دیکھا ہے، اے خداوند باپ کو میں دکھا، یہی کافی ہے. اس نے کہا فلپس میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو نے مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میرے مسیح کے اندر یہوہ الوہی مجسم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہوہ کی اگر یہوہ کی مورت صورت نہیں بنانی تو جس میں وہ مجسم ہے تو اس کی بھی صورت اور مورت بنانا چاہیے. چلو مورتیں تو لوگوں نے نہیں بنائی میرے یسوع کی، کافی اچھے لوگ ہیں، میں آپ کو شاباش دیتا ہوں جنہوں نے یسوع کی مورتیں نہیں بنائی، میں آپ کو شاباش اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن ایک بات میں پوچھتا ہوں کہ ایسا تو نہیں کہ اپنے یسوع کی تصویریں بنائی ہیں؟ آپ کو پتہ یہ جو تصاویر میں اپنے سامنے لایا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اسٹڈی ہو اس کے بارے میں. یہ وہ فلمیں ہیں، بہت سی فلمیں ہیں جو ہالی ووڈ امریکہ کی فلم انڈسٹری کے ایکٹرز جو ہیں انہوں نے ان فلموں میں کام کیا ہے. میں باری باری چند آپ کو فلمیں دکھانے لگا ہوں. میری مدر آف جیسس 1999 میں بنی تھی، اور اس میں یہ کرسچن بیل یہ ہے ایکٹر اس کا، تو اس نے مسیح کا کردار ادا کیا. اب مجھے بتائیں اگر اس کی تصویر بنا کر کو کہے کہ یہ مسیح ہے تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ بھائی یہ ہے کرسچن بیل لیکن اس نے مسیح کا کردار ادا کیا ہے. میں ایک اور ایکٹر کی بات کرتا ہوں، ولیم ڈیفو. یہ بھی ایک ایکٹر ہے جس نے مسیح کا کردار ادا کیا ہے. دی لاسٹ ٹیمپٹیشن آف کرائسٹ فلم میں جو 1988 میں بنی. ایک اور میں ایکٹر کا نام لیتا ہوں، جم کیویزر. یہ بھی ایکٹر ہے ہالی ووڈ کا. اور بھائی یہ دی پیشن آف دی کرائسٹ جو 2004 میں بنی ہے، بڑی لیٹسٹ فلم ہے اس وقت، اور بندے کا دل ہل جاتا ہے جب اس کو دیکھتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے سچ مچ واقعی مسیح یہی ہے. او بھائی یہ جم کیویزر ہے، یہ بندہ ہے جس نے یہ کردار ادا کیا ہوا ہے. تو اگر اس کو اوپر کوئی پھول ڈالنا شروع کر دے، اگر اس کو کوئی چومنا شروع کر دے،
تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ میں کہتا ہوں آپ ہی بتائیں مجھے. میں حیران ہو گیا. میں گھر میں گیا اور وہاں پر اس طرح کی کوئی تصویر بنی ہوئی تھی کسی، جیسے یہ آپ کا ہے ویوین سیڈو، یہ بھی اس نے دی گریٹسٹ اسٹوری ایور ٹولڈ میں اس نے کام کیا. تو میرے خیال میں شاید وہ شاید غالباً یہ والی تصویر تھی. یس، یہ رابرٹ پاول صاحب کی تصویر تھی. اب مجھے بتائیے یہ تصویر رابرٹ پاول کی ہے کہ مسیح کی ہے؟ یہ رابرٹ پاول کی ہے، مسیح کی نہیں ہے. یہ مسیح کا ایکٹنگ کر رہا ہے. تو انہوں نے اس کے تصویر کے اوپر ہار ڈالے ہوئے ہیں گلاب کے پھولوں کے. اچانک میں چلا گیا، میں نے کہا بھائی یہ کیا؟ آپ کو نہیں پتا مسیح ہے؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. میں کہ اگر آپ کے پاس گھر میں رابرٹ پاول ہے تو بولے گا یار آپ تو مجھے بہت پیار کرتے ہیں. ارے بھائی یہ مسیح نہیں، یہ مسیح نہیں. شاید اسی لیے خدا نے کہا تھا کوئی مورت یا کسی چیز کی صورت. یہ مسٹر جیفری ہنٹر ہے جس نے کنگ آف کنگز 1961 میں بنی ہے. اس میں ایز اے کرائسٹ اس نے ایکٹنگ کی ہے. یہ کرس سرنڈن ہے، دی ڈے کرائسٹ ڈائیڈ 1980 میں یہ اس نے مسیح کا کردار ادا کیا اس فلم میں. یہ ٹیڈ ڈیلے ہے، جیسس کرائسٹ سپر اسٹار جو 1973 میں بنی، اس نے مسیح کا کردار ادا کیا. یہ جیرمی سسٹو ہے، 99 میں جیسس فلم اس نے مسیح کا کردار ادا کیا. یہ کینتھ کولے ہے، اس نے لائف آف برائن میں مسیح کا کردار ادا کیا. یہ دیکھتے جائیے. یہ برائن ڈیکن ہے. یہ جو مجھے افسوس ہے ابھی بھی کئی دفعہ لوگ یہی سمجھتے ہیں دیکھو یہ مسیح ہے، یہ روح القدس آ رہا ہے. ارے بھائی، اور یہ کوئی کبوتر ہے جو آ رہا ہے، اور یہ کہاں آ رہا ہے؟ یہ برائن ڈیکن میں آ رہا ہے. او بھائی نہ یہ مسیح ہے اور نہ یہ روح القدس ہے. یہ جو اشارتاً انہوں نے ایکٹنگ کی تھی. میں چاہتا ہوں اب خبردار ہو جائیے، آنکھیں کھولیے. جب آپ اس کو مسیح کہیں گے، جب آپ اس کو مسیح کہیں گے، اس کو مسیح کہیں گے، اس کو مسیح کہیں گے، تو یہ تو میں نے آپ کو کافی مسیح دکھا دی ہے. یہ تو میں نے آپ کو کافی مسیح دکھا دی ہے. کیا یہ سارے کے سارے مسیح ہیں؟ او نہیں بھائی، مسیح میرا ایک ہی ہے، ایک ہی مسیح ہے. تو جب اس طرح کی باتیں کریں گے، میں ہاتھ جوڑ کر منت کرتا ہوں مسیحوں کی باز آ جائیں. اگر اس طرح کی تصاویر اپنے گھر میں لگائی ہیں اور بچوں کو بھی. ایک دفعہ تو میں انتہائی پریشان ہو گیا. ایک عورت اپنے کیلنڈر تھا اور کیلنڈر پر کیلنڈر اپنے چھوٹا سا بچہ تھا، کہہ رہی تھی پپا کر لو جیسس کو. او مائی گاڈ، وہ سمجھتے کہ یہ جیسس ہے، اس کو پپا، بچے کو کہہ رہی تھی اس کو پپا کر لو. یہ جہالت ہے، یہ سراسر جہالت ہے. میں چاہتے سر کو ذرا دوبارہ پڑھ دیجیے ایمان کی کتاب کے 17 باب میں چلیے، جہاں پر میرے خداوند کے بندہ پولس رسول نے کہا ہے نا کہ ہمیں تو خیال بھی نہیں کرنا چاہیے. ہاں جی، بس خدا کی نسل ہو کر ہمیں یہ خیال کرنا مناسب نہیں. بھائی ہم تو برگزیدہ نسل ہے، ہم برگزیدہ نسل ہے، ہم برگزیدہ نسل ہو کر ہمیں تو خیال بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ذات الہی اس سونے یا روپے یا پتھر کی مانند ہے جو آدمی کے ہنر اور ایجاد سے گھڑے گئے ہو. ہاں اب کیا ہے؟ بس خدا جہاں کے بس اگر اس سے پہلے تم یہ حرکتیں کرتے رہے ہو، خیال کرتے رہے ہو، بس اب کیا ہے بڑی سر؟ بس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب خدا جہالت کے وقت خدا یوں سمجھ رہا ہے کہ تم جاہل تھے، تمہیں پتہ نہیں تھا. اور میں منت کرتا ہوں اگر آپ کو اس سے پہلے پتہ نہیں تھا تو آج ہی اس تصاویر کو ختم کر دیجئے گھر سے، جس کو آپ نے مسیح کر کے اپنے گھر پہ لٹکایا ہوا ہے. دنیا کو بتاتے ہو ہم نے مسیح لٹکایا ہوا ہے. افسوس آپ اتنی عظیم ذات کو کسی دیوار پر لٹکا دیتے ہیں. مجھے غیرت آتی ہے ایسی باتوں کے لیے. جہالت کے وقتوں سے خدا چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں. یہ بھی توبہ کرنے کی جب آپ نے اور گناہ سے توبہ کی ہے، اس بات سے بھی توبہ کریں. آمین. صورتوں اور مورتوں کو دور کریں اپنے درمیان سے. ویسے آپ حیران نہیں ہوتے اسرائیلی بغیر مورت اور صورت کے خداوند کے حضور اپنے عبادتیں کرتے رہے اور خداوند ان کے درمیان کام کرتا رہا. امام کی کتابیں جائیں، رسول بغیر کسی تصویر کے اور بغیر کسی مورت کے خداوند کی پرستش کرتے رہے، خداوند ان میں کام کرتا رہا. کیا خدا صورتوں کو دیکھ کے آتا ہے؟ کیا خدا مورتوں کو دیکھ کر آتا ہے؟ آتا نہیں، غیرت کھاتا ہے. یہ تصویر
جو بڑی مہنگی ملتی ہے. جو باہر لوگ جاتے ہیں تو خاص طور پر میں دیکھ اس طرح کی تصویر لاتے ہیں, بڑے پیسے خرچ کر کے لاتے ہیں. او بھائی یہ پینٹنگ ہے, اٹ از پینٹنگ. یہ لیونارڈو دا ونسی ایک پینٹر تھا اٹلی کا, اس نے بنائی تھی یہ 1490 میں اس نے بنائی تھی یہ. اور یہ والی یہ بھی پینٹنگ ہے ساری کی ساری. یہ مسٹر وارنر سالمن ہے جو شکاگو جو امریکہ کی اسٹیٹ ہے اس کا پینٹر ہے, اس کی پینٹنگ ہے یہ مسیح کی تصویر نہیں ہے. جہالت سے نکلیے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت میں لوگ صورتیں بھی بناتے ہیں, مورتیں بھی بناتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو بھی کھائے کرتے ہیں. کہتے ہیں باپ بیٹا روح القدس کرو کھا جاؤ. او بھائی یہ اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت ہے, یہ انسانی تعلیم ہے, انسانی حکم ہے, خدا کا حکم نہیں ہے. یہ جس کو خدا نے منع کیا ہے وہ منع ہے. آمین. اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت میں لوگ شراب پیتے ہیں. آپ بھی مجھے بتائیں, میرے خدا کہتا ہے شرابی خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے, نشہ کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. اور اگر ایک مسیح اٹھ کر کہے کہ میں تمہیں پرمیشن دیتا ہوں کہ تم پیا کرو, بلکہ میں تمہیں لکھ کر دیتا ہوں, پولیس بھی تو تجھے راستوں میں پکڑے گی. آپ مجھے بتائیں کیا یہ مسیحت ہے یا کہ اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت ہے؟ یہ انسانی تعلیم ہے, خدا کی تعلیم نہیں. خدا کی تعلیم ہمیں شراب پینے کی اجازت نہیں دیتی. خدا کی تعلیم ہمیں ناپاک گوشت کھانے کی اجازت نہیں دیتی. ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں, یہ جو اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا ایجاد کر لیا ہے. یہ زیارتیں کرنا, زیارت گاہ بنانا اور لوگوں کو کہنا کہ اس کا زیارت جا کر کرو, یہ بائبل مقدس کا کوئی قانون نہیں, کوئی تعلیم نہیں ہے. بائبل مقدس میں کوئی زیارت کی تعلیم نہیں. میں کھلے الفاظ میں یہ بات کر رہا ہوں. کبھی میرے خدا نے نہیں کہا کہ اس جگہ کی زیارت کیا کرو. کبھی رسولوں نے کسی کو نہیں بھیجا کہ میں زیارت کرنے جا رہا ہوں. نو, یہ ٹوٹلی غلط ہے. مسیحوں نے جگہ جگہ زیارتیں بنا دی ہیں اور بلکہ زیارت گاہ بنانے کے ساتھ ساتھ وہاں پر جاتے اور منتیں مانتے ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہاں اتنی دے کے دوں گا, میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنی دے کے دوں گا. ارے بھائی یہ بائبل کا قانون نہیں. یاد رکھیے منتیں جہاں دل چاہتا ہے لے جاتے ہیں, یہ غلط ہے. کلام کے مطابق سنیے, سنیے بڑے غور سے, پڑھیے بڑے غور سے. استثنا کی کتاب کا 12واں باب. ہر جگہ منت نہیں مانی جا سکتی. جنہوں نے بھی منت مانی ہے خدا کے لیے مانی ہے اور وہ خدا کے حضور میں ہی پوری کی جاتی ہے. کچھ باتیں تو میں زبانی آپ کو بتانے لگا ہوں. حنا نے منت مانی تھی, خداوند اگر تم مجھے فرزند نرینہ عطا کرے تو میں اس کو تیری نظر کر دوں گی. تو کیا وہ ہیکل میں لے کر آئی کہ کسی اور جگہ چھوڑ آئی تھی؟ ہیکل میں. اور ہیکل میں ہی منت مانی جاتی ہے, ہیکل میں ہی منتیں لائی جاتی ہیں. یعقوب جب گھر سے اسے منت مانی اگر خداوند تو میرے ساتھ رہے, میں سلامتی سے جاؤں, سلامتی سے واپس آ جاؤں, تو میں ہر چیز کا 10واں حصہ کسی زیارت گاہ کے دیا کروں گا یا تجھے دیا کروں گا؟ اور خدا کو دیا کروں گا. میں چاہتا ہوں سسنا کی کتاب کا 12واں باب پڑھیں. 5ویں آیت. سر میں بھی نکالوں ذرا. سسنا کی کتاب ہے, اس کا 12واں باب ہے. بہت خوبصورت باتیں ہیں. پہلے ایسے سا شروع کیجئے ذرا. جب تک تم دنیا میں زندہ رہو. اسرائیلیوں کے لیے خدا کا حکم ہے. میں نے کہا تھا کہ خداوند نے کہا تھا کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں آیا. ہاں جی, جب تک تم دنیا میں زندہ رہو تم احتیاط کر کے انہی آئین اور احکام پر اس ملک میں عمل کرنا جسے خداوند تیرے باپ دادا کا خدا تجھ کو دیا ہے. پڑھتے جاؤ. تاکہ تو اس پر قبضہ کرے. وہاں تم ضرور ان سب جگہوں کو نیست و نابود کر دینا جہاں جہاں وہ قومیں جن کے تم وارث ہوگے اونچے اونچے پہاڑوں پر اور ٹیلوں پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے اپنے دیوتاؤں کی پوجا کرتی تھی. پڑھتے جاؤ. تم ان کے مذہبوں کو ڈھا دینا اور ان کے ستونوں کو توڑ ڈالنا اور ان کی یسیرتوں کو آگ لگا دینا اور ان کے دیوتاؤں
की खुदी हुई मूर्तों को काट कर गिरा देना और उस जगह से उनके नाम तक को मिटा डालना, पर खुदावंद अपने खुदा से ऐसा ना करना, पांचवी आयत, बल्कि जिस जगह को खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारे सब कबीलों में से चुन ले। और से सुनिए, जगह, जिस जगह को खुदावंद चुन ले, जोर बात पर दिया गया है, जिस जगह को खुदावंद तुम्हारा खुदा चुने। हाँ जी, ताकि वहां अपना नाम कायम करे, तुम उसके उसी मस्कन के तालिब होकर वहां जाया करना, जिस जगह को खुदा चुने। अब मुझे ये बताएं, खुदा ऐसी जगह को चुन सकता है जहां कोई लाट खड़ी हो? खुदा ऐसी जगह को चुन सकता है जहां पर कोई गोद नस्ल किया हो? खुदा ऐसी जगह से तबादले का मदद करता है, और तो फिर वहां ही जाना है। हाँ जी, और वहीं तुम अपनी सोख्ती कुर्बानियां, वहीं जिस जगह को मैं तुम्हारा खुदा पसंद करे, वहीं तुम अपनी सोख्ती कुर्बानियों और ज़बीहों और डायकियों और उठाने की कुर्बानियों और अपनी मन्नतों की चीजों को, मन्नतें वहां लेके जानी है जिस जगह को खुदा पसंद करता है। अब मसीहा अपनी आंखें खोलो, और कहां मन्नतें मान के आ रहे हो, कहां मन्नतें लेके जा रहे हो, जिस जगह को खुदा देखना पसंद नहीं करता। पढ़ते जाओ बेटा। और रज़ा की कुर्बानियों और गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलोठों को गुजराना। बेटा डायरेक्ट 11वीं आयत में आ जाइए, जरा टाइम ज्यादा हो रहा है। तू वहां जिस जगह को खुदावंद तुम्हारा तू वहां जिस जगह को खुदावंद तुम्हारा खुदा अपने नाम के मस्कन के लिए चुन ले, वहीं तुम ये सब कुछ जिसका मैं तुमको हुक्म देता हूं ले जाया करना। क्या क्या पढ़िए? यानी अपनी सोख्ती कुर्बानियां, अपने ज़बीहे, अपनी दैयकियां, अपने हाथ के उठाए हुए हदिये और अपनी खास नजर की चीजें जिनकी मन्नत तुमने खुदावंद के लिए मानी है। अब मसीहा सुन लो, अब मन्नतें ज़ियारतों पे नहीं गुजरानी जाती, हैकलों में गुजरानी जाती। टेक इट वेरी सीरियस। कौन सी इबादत हम कर रहे हैं? अपनी जात की हुई ये ज़ियारतें बनाना और ज़ियारतों पे जाना, ये मसीही या रसूली तालीम नहीं। आगे भी पढ़ते नहीं। मैं चाहता हूं कि आपको मैंने बता दिया हवाला, घर जाकर बाकी सारी चीजें पढ़े हो। मैं स्टार्ट करता हूं बात को। जब कलाम में लिखे ना, डरते हुए खुदावंद की इबादत करो, और खुदावंद की इबादत का डर का मतलब यही है कि मैं कोई ऐसा काम ना करूं जिससे खुदा नाराज हो। इबादत वो जो ऐन खुदा की कलाम के मुताबिक, रसूली इबादत मसीहियों के लिए ठीक इबादत है। आमीन। मैं आखिर में कबाला चाहता हूं, पढ़ दिया जाए। रोमियो 15 बाब की 4 आयत पढ़ दी जाए। पढ़िए। पौलुस कहता है, क्योंकि जितनी बातें पहले लिखी गई वो हमारी तालीम के लिए लिखी गई। पौलुस ने पुराने अहद को गलत नहीं कहा, उसने भी कहा जितनी बातें पहले लिखी गई हैं वो हमारी तालीम के लिए लिखी गई हैं, उसमें हमारी तालीम पाई जाती है। मसीहा सुनो, ये बाइबल मुकद्दस में जो लिखी हुई चीजें हैं वो हमारी तालीम है। ये हमारी तालीम है। इंसान अगर कोई ऐसी तालीम दे जो कलाम में नहीं लिखी हुई, अगर वो चीज इसमें नहीं लिखी हुई, क्या हमारी तालीम है? नो। वो हमारी तालीम हो सकती है जिसमें लिखी नहीं? नो। वो इंसानों की तालीम हो सकती है, खुदा की तालीम इसमें लिखी हुई है। जितनी बातें लिखी हुई है वो हमारी तालीम पे लिखी हुई है। मैं बताना चाहता हूं, आपको पता है इबादत बताती है कि आपका मबूद कौन है। हिंदू की इबादत बताती है कि ये हिंदू है, मुसलमान भाई की इबादत बताती है कि मुसलमान भाई है, सिख की इबादत बताती है ये सिख भाई है, बुद्ध मत की इबादत बताती है कि ये बुद्ध मत है। तो क्या मसीही की इबादत नहीं बताएगी कि ये मसीही है? अब मुझे बताया अगर लाट खड़ी हुई है तो ये बाबली इबादत है कि मसीही इबादत है?
बाबली ये मसीही इबादत नहीं हो सकती कि यहाँ पर लाटें खड़ी हुई हो, ये सीटें खड़ी हुई हो। इस मजमून के देने का मकसद ये था कि हम अपनी इबादत को ठीक करें, आमीन। क्योंकि खुदा बड़ा सख्त नोटिस लेता है इस मामले में। हमारी इबादत चूंकि हमारे मबूद की और हमारे मबूद की तालीम की अक्कासी करती है, हमारी इबादत के पीछे हमारी तालीम और हमारी तालीम के पीछे हमारी अजीब चीज है। आमीन 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 आमीन। हाल ही में चंद दिन पहले की बात है, मुझे बहुत से फोन आए, बड़े अजीबोगरीब फोन मुझे लोगों ने किए कि मैंने लिख ही दिया है। कोई पूछ रहा था, भाई जी ये जो मरियमाबाद का मेला होता है ये क्या है? मैं कहा भाई जी वो जो कलाम में तो नहीं लिखा हुआ, हमारी तालीम का ये हिस्सा नहीं। अलबत्ता जो मेले पे जाते हैं उनसे पूछो कि उन्होंने कहां से तालीम पाई है, शायद वो आपको कुछ बता दे। वो रोशनी क्या होती है? मैं कहा यह भी हमारी बाइबल मुकद्दस की तालीम नहीं है। तो बाइबल मुकद्दस की तालीम, ये बाइबल की मुकद्दस की तालीम नहीं है। ये स्टैचू बनाना ये बाइबल मुकद्दस की तालीम नहीं। इस तरह बाप एक इस तरह करके उसका निशान बनाना ये भी हमारी तालीम नहीं, ये बिल्कुल हमारी तालीम का हिस्सा नहीं। और भी कई सवाल मुझे लोगों ने पूछे, मैंने उनको यही कहा, मेरे भाई मेरी बात सुने, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी। जो हमने इबादत करनी है वो इसमें लिखी हुई है, और अगर वो कोई इबादत नहीं कर रहा जो उसमें नहीं लिखी हुई, तो फिर यकीन कीजिए कि वो फिर अपनी इजाद की हुई इबादत है। और वो जो अपनी इजाद की हुई इबादत है उसमें हिकमत बड़ी पाई जाती है, उसमें खाकसारी भी पाई जाती है, और याद रखिए उसमें जिस्म की रियाजत भी बड़ी पाई जाती है। लेकिन वो इबादत वो नहीं है जो रसूली और मसीही इबादत है। मसीही इबादत वो है जिसमें जिंदगियां बदलें, लोग तौबा करें, गुनाहों की माफी के लिए खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लें, जहां पर रूह कुद्स के बपतिस्मे हों, लोग नशे को छोड़ें, लोगों की जिंदगियां तब्दील हों। आइए आज इस कलाम की रोशनी में अपनी अपनी इबादत को पहचानें, हर शख्स अपनी इबादत को पहचाने। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। खुदावंद पाक खुदा, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ आज की बाइबल स्टडी के प्रोग्राम के लिए। खुदावंद इस इबादती प्रोग्राम को जिसको आज हमने सीखा है, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। तो वे जमीन के ऊपर मेरे खुदावंद एक हम ही तो है इस वक्त जिनको खुदावंद तूने मुकद्दस कौम और बरगज़ीदा नस्ल कहा है, और तू हमारे दरमियान है, और हमें किस तरह ख्याल भी नहीं करना चाहिए मेरे खुदावंद कि ज़ात इलाही किसी पत्थर या चांदी या रुपए की मानद जो इंसान ने गड़े हुए हों। ऐ मेरे खुदावंद पाक खुदा, हम अपनी बेवकूफियों से बाज आए मेरे खुदावंद। जितने लोगों ने तेरे कलाम की सच्चाइयों को सुना है, आज वो हकीकत में तौबा करें। शायद ये पीछे जहालत का वक्त उन्होंने गुजारा है, क्योंकि तू खुदावंद खुद चश्मपोशी करता है, तू खुद जहालत के वक्त उसे चश्मपोशी करता है, और तू कहता है कि तौबा करो। मेरा हुक्म है तौबा करो, बहुत लोग तौबा करें मेरे को। और जो आज जो तौबा कर रहे हैं, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। मैं शुक्र अदा करता हूं जो आज तेरी आवाज को सुनकर अपने दिलों को सख्त नहीं कर रहे, जो आज तेरी आवाज को सुनकर तेरे कलाम को हलीमी से कबूल कर रही है। शुक्रिया अदा करता हूं। बादशाह खुदावंद, इनको वही बरकत दे जो तू कलाम कबूल करने वालों को दिया करता है। फक्त खुदावंद ये रसूलों के साथ मिलकर तेरी इबादत कर, ऐसा हो यीशु के नाम के वसीले, यीशु के नाम में आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। तुझे बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा दे रही है, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे और आपको महफूज रखे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा पर जलवा कर फरमाए, आप पर मेहरबानी रहे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा अपनी तरफ मबसूत रखे और आपको बड़ी सलामती बख्शे, आमीन।